السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم۔ اللهم صل وسلم علی النبی الأمی وعلیہ۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد كلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد كلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی النبی الأمی وعلیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس آیت کا سیدھا سا ترجمہ ہے، اس دن یوم لا ينفع مال و بنون، جس دن آپ کی مال و دولت جو کچھ بھی آپ جمع کر کے رکھے وہ کام نہیں آنے والا، نہ ہی آپ کے بیٹوں کی کثرت۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارا بیٹا ہونا چاہیے، ہمارا نام ہونا چاہیے، بیٹا بیٹا بیٹا، تو بیٹے بھی کام نہیں ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ صرف اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب کہتے ہیں دل کو، اور قلب سلیم کا مطلب کیا ہے؟ سلیم کا مطلب ہے سدھرا ہوا، سلجھا ہوا، بہترین، حق والا، محبت والا، محبت رسول والا، کئی معنی آتے ہیں۔ جو اس دن ایسا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دل میں ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آگے والے کے دل میں کیا ہے، اور اسے نہیں معلوم کہ میرے دل میں کیا ہے۔ دل میں جو چھپا ہوا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ سنورا ہوا دل لے کر جو آیا وہ کامیاب، وہ کامیاب ہے۔ سنورا ہوا دل جو آتا ہے وہ ہے عشق رسول میں، جس کے عشق میں آدمی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں، محبت میں اس قدر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا یا تمہارا یا کسی ان کا یا ان کا قول نہیں، یہ قول ہے بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ آپ کا قول ہے، اور جنید بغدادی کون ہے؟ 13ویں پشت میں غوث پاک کے بھی شیخ ہوتے ہیں۔ 13ویں پشت میں غوث پاک کے بھی شیخ ہوتے ہیں، اس ہستی کے ہیں۔ پھر آپ جس کے مرید ہیں، یعنی آپ کے پیر کون ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خود ان کے ماموں ہیں۔ اتنا معاملہ سر سختی، یعنی بس پیروں کا معاملہ ہے، یہی معاملہ ہے۔ یہ سارے عشق والے ہیں، یہ سارے عشق والے ہیں، اور عشق کا حال تو بس پوچھو مت۔ دیکھو میں بتا رہا تھا کہ مومن، مسلم اور منافق، یہ تین ہیں۔ یہ تین کیٹیگریوں کے کیا معنی ہیں؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ تو مومن اسے کہتے ہیں
جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے بھی مان لے، یہ ہے مومن، دل سے بھی مومن۔ اور مسلم کون ہے؟ مسلم وہ ہے جو زبان سے اقرار کرے اور عمل کرے، یہ مسلم۔ دل کا معاملہ نہیں ہے، اس میں عشق رسول نہیں ہے مسلم میں، جبکہ مومن میں ہے، عشق رسول ہے۔ اور منافق کیا ہے؟ ظاہر میں تو سارے ہیں، او ساری یس منافق کسے کہتے ہیں؟ ظاہر میں تو وہ سب کچھ ہے اس کے پاس، ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے، ظاہر میں قرآن پڑھتا ہے، ظاہر میں یہ کرتا ہے، ظاہر میں وہ کرتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن دل میں عشق نہیں، دل میں عشق رسول نہیں ہے۔ ہم تو بس ایسے ہی ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں، یہ ہے منافق۔ یعنی ظاہر کچھ ہے اس کا، باطن کچھ ہے، ظاہر میں مسلمان ہے، باطن میں یعنی دل میں چھپا ہوا جو ہے وہ ہے منافق، عین اس کے مخالف ہے، اسلام کے بالکل مخالف، دشمنی ہے، وہ ہے منافق۔ اور مسلم بظاہر تو جو ہے سب کچھ ہے ان کے پاس، دل میں عشق رسول نہیں ہے، دل میں نہیں ہے۔ ہاں ہاں مانتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، مگر دل میں عشق نہیں ہے۔ اور ہم تو اسے کئی وقت بیان کر چکے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہی ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کئی دفعہ ہم اس حدیث کو بیان کر چکے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے، حتیٰ کہ تمہاری مال و اولاد سے، ہر چیز سے عزیز نہ ہو جاؤ۔ یہ ہے مومن کی شان۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو ہے نا میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میرے کو صبح شام دیکھتے ہو، میرے دست پہ، میرے ہاتھ پہ تم نے ایمان لایا، سب کچھ ہے تمہارے پاس، زکوٰۃ دیتے ہو، روزہ رکھتے ہو، میرے جتنے اعمال ہیں وہ، لیکن حضور نے اتنا کہا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ مومن تو وہی ہے جو مجھ سے محبت کرے گا، مومن وہی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، چھوٹے سے، والدین پریشان ہیں، ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ پتہ چل گیا وہ دور سے یمن سے آئے تھے کہ یہاں پر ہے، حضور کے پاس ہے، آئے، قرآن میں بھی ذکر ہے، آئے یہاں پر حضور کے پاس۔ حضور نے کہا فرمائیے کیا بات ہے؟ بولے حضور وہ ہمارا جو ہے بیٹا آپ کے پاس ہے، زید ہمارا آپ کے پاس ہے، ہم اسے لے جانے آئے۔ اب حضور کی شان دے، حضور کیا کہتے ہیں؟ بالکل لے جائیے، آپ کا بیٹا ہے، لے جائیے، مگر ایسا کریں میں زید کو بلاتا ہوں، آپ پوچھ لیں، اگر وہ جانا چاہے بالکل شوق سے لے جائیے۔ انہوں نے کہا یہ کی بات بالکل درست ہے، آپ کو بلائے، آگے تو حضور نے کہا کہ زید ہمارے والد آئے، ہمارے رشتہ دار آئے، سب آئے ساتھ میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ تمہیں لینے آئے ہیں۔ اب حضرت زید کا جواب دیکھیے، بولے نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جاتا، آپ کو چھوڑ کے تو میں کہیں بھی نہیں جاتا۔ یعنی یہ ہے عشق کی انتہا، اپنے سگے والد کو چھوڑ دی اور حضور کی محبت میں، حضور کی محبت میں نہیں، میں نہیں آتا، میں یہیں رہوں گا۔ اور حضور کی شان کیا ہے؟ اپنے غلام ہو یا باندھی ہو، کوئی باوجود ہے کوئی کام نہیں لیتے،
خود کام کرتے تھے. اگر اپنی کمبل پھٹ بھی جائے سینا ہے تو خود حضور ہی کرتے. کچھ یہ کام کرنا ہے خود کرتے تھے, کام نہیں لیتے. حالانکہ یہ لوگوں کا صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ بڑھ بڑھ کے حضور کی خدمت میں کام کرنا چاہتے ہیں. اور حضور منع کرتے ہیں تو پھر میں کر لوں. ایک صحابی رسول آتے ہیں, غالباً ان کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ماں سے بڑی محبت رکھتے ہیں, اور ماں جو ہے نا ابھی کفر پہ ہے, ماں کفر پہ منع کرتی ہے نہیں. آتے ہیں آ کے حضور آ کے حضور سے دعا کر رہے ہیں آج شاید میری ماں کو دین نصیب ہو جائے. آتے ہیں مغرب کے وقت آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ لوگ جائیں تو حضور سے کچھ بات اپنا معارضہ پیش کریں. یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے, دعا فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں, جن سے ملاقات کر کے پھر اپنا چلے جاتے ہیں. یہ کہہ نہیں سکے, اپنی بات حضور کو پیش نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد اب آپ وہیں بیٹھ جاتے ہیں. عشاء کا وقت, عشاء ہو جاتی, عشاء بھی پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار میں ہے کہ اکیلے ہوں تو حضور سے کچھ بات کریں. جب عشاء کے بعد بھی آپ جانے لگتے تو یہ آگے بڑھ جاتے ہیں, پیچھے پیچھے آنے لگتے ہیں. تو حضور پلٹ کے پوچھتے ہیں کون؟ ابو ہریرہ ہے. یا رسول اللہ جی میں ہی ہوں. یا رسول اللہ میں ہوں. حضور کیا دعا کرتے ہیں؟ غفر اللہ لک, اللہ تجھے امک اور تیری ماں کو بھی بخش دے. اب کیا چاہیے؟ زبان سے کچھ کہے نہیں, جس بات کے لیے آئے تھے وہ بات تو حضور نے کہہ دی. تجھے اور تیری ماں کو اللہ بخشے. یا رسول اللہ میں اسی لیے حاضر ہوا تھا آپ سے. اچھی بات. اب خوشی خوشی واپس جا رہے ہیں کہ جو ہے چلو مراد پوری ہوئی, حضور نے دعا کر دی ہے. اب حضور کی زبان سے نکل گئی ہے بات. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کی زبان سے کوئی بات نکلے اور وہ پھر نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. زمین آسمان ہو سکتی ہے, آسمان زمین ہو سکتا ہے, لیکن حضور کی کہیں بھی بات غلط نہیں. حضور کی کہیں بھی بات غلط نہیں. گھر پہنچتے ہیں, اندر سے دروازہ بند ہے. آپ نے پھٹکا مارا. بولے کون؟ اندر سے آواز آئی کون؟ بولے ماں میں ہوں. دروازہ کھولو. کیا کہنے لگی؟ ٹھہرے رہو, میں غسل کر رہی ہوں. باہر ٹھہرے رہو, غسل کر. اب غسل کرے بعد دروازہ کھولے, اندر آئے. کہنے لگے کہ مجھے حضور کے پاس لے چلو, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ہے محبت, یہ ہے محبت رسول. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین. میں سے کوئی مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں تمہارے پاس تمہارے مال, دولت, اولاد, ہر چیز سے عزیز نہ ہو جاؤں. ہر کوئی اپنے دل کی حالت کو جان سکتا ہے کہ ان کو حضور سے کتنی محبت ہے. حضور سے کتنی محبت. ہر کوئی, کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ کہے کہ تو ہے یا میں ہوں یا وہ ہے یا یہ ہے. کسی کو اختیار نہیں. کیوں؟ یہ دل کا معاملہ ہے, اور دل کا معاملہ اللہ بہتر ہے. واللہ علیم بذات الصدور. اللہ تو دلوں کا حال بھی جاننے والا.
قرآن ہے. حضور سے محبت ہونا ضروری ہے، لازم ہے، یہ لازم ہے. تو عزیزان محترم، ہمارا معاملہ بس اتنا سا ہے، معارضہ اتنا سا ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں، اعمال کی دنیا کو آباد کریں، صحیح اعمال ہونے چاہیے، ایسے اعمال جس پر حضور نے چل کر ہمیں بتایا. یہ ہے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت، ہمارے والدین کی بھی، وما علینا الا